السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جادو، حقیقت اور علاج۔ اس میں ہم ایک اور چیز کا اضافہ کر لیتے ہیں، جادو اور نظر بد کی حقیقت، کیونکہ جادو کے علاوہ ایک اور چیز جو غیر مرئی طور پر انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ بری نظر بھی ہے۔ زمانہ قدیم سے دور حاضر تک جادو اور اس سے متعلقہ عملیات جو ہیں وہ انسانی معاشرے کا حصہ رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کی کوئی نئی چیز نہیں، ہزاروں سال سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن و سنت سے لا علمی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اپنی پریشانیوں، کاروباری نقصان، باہمی تعلقات کی خرابی، چپکلش اور بیماریوں کا علاج جو ہے وہ جادو، جھاڑ پھونک اور منتر اور تعویذ گنڈوں کو گردانتے ہیں، اور اس کے لیے وہ عموماً جعلی عاملوں کی طرف چل پڑتے ہیں جو روحانی علاج کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں، انسان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور صحت نام کی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کو بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام میں جادو کا علاج موجود ہے، لہذا پہلے تو اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کی ضرورت ہے۔ جادو جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی ایسا طریقہ ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا کہ جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے موکل کا لفظ سنا ہوگا، تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے۔ تو انسان کے ساتھ جو جن پیدا ہوتا ہے، یعنی جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ڈے 1 سے لے کر آج تک کے سارے حالات آپ پر جو گزرے ہیں وہ سب کو جانتا ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب دوسرے جنات کو اس شخص پر مسلط کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اس کی زندگی کے سارے حالات، واقعات معلوم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کو نقصان دیا جاتا ہے یا اس پر اثر ڈالا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگروں نے کیا پھینکا تھا؟ اپنے انچر پھینکے تھے، رسیاں پھینکی تھی، لاٹیاں پھینکی تھی، اور وہ کیا بن گئی؟ وہ بنی نہیں تھی، وہ نظر اس طرح آ رہی تھی۔ یعنی چیز کی حقیقت کچھ ہوتی ہے، اصلیت کچھ ہوتی ہے، اور وہ نظر کچھ اور آ رہی ہوتی، تو اس میں دھوکہ ہے، ہیلا ہے۔ تو یہی اصل میں جادو کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ تو سحر کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے کہ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم جنوں کو دیکھ نہیں سکتے، لہذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج، عقل اور تخیل، امیجنیشن کو متاثر کرتا ہے تو میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ٹینجیبل نہیں ہوتا، وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، اس کو کیچ نہیں کر سکتے، وہ کسی مشین میں نظر نہیں آتا، تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کو بیماری کیا لاحق ہے۔ جادو جو ہے وہ کلام کے اندر ہوتا ہے، یعنی باتوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور کلام کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گروں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو کلام ہے یہ انسان پہ اثر کیسے کر جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی اچھی بات آپ پہ اثر کرتی ہے، آپ کو ہنسا دیتی ہے، آپ کو خوش کر دیتی ہے، آپ کی سوچ بدل دیتی ہے، کہ جو انسان کے اوپر غیر مرئی طریقے پر اثر کرتا ہے۔ تو جس طرح پاکیزہ کلمات اپنی تاثیر رکھتے ہیں، اسی طرح بری باتیں بھی اثر رکھتی ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق کی طرف سے 2 مرد آئے، دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا، یعنی ایک سپیچ کی انہوں نے۔ لوگ ان کے بیان سے بہت متاثر ہوئے، بہت انسپائر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں،
یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے. اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں جما لیجئے، یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ جادو جیسے کلام کا اثر اور مقابلہ قرآن ہی کر سکتا ہے. اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو وہ غلط طریقوں سے علاج نہ کروائے، وہ عاملوں کے پاس جا کر ان نون قسم کی جھاڑ پھونک اور منتر وغیرہ سے کام نہ لے، کیونکہ اس میں شرک کا اندیشہ ہوتا ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پھڑپڑاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے حکم لے کر عاجز ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ایک طرح سے، گویا کہ صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو. یعنی ایک فرش کے اوپر اگر زنجیر کھینچ رہے ہوں تو جس طرح کی آواز آتی، اسی طرح کی ان کے پھڑپڑانے سے آواز آتی ہے. پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی کیا بات ہوئی تھی، کنفرم کرنے کے لیے، حالانکہ خود بھی سن چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند و برتر ہے. پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین بھی سن لیتے ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں آسمانوں پہ. پھر وہ شیاطین کو ایک بات سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، پھر وہ دوسرا اپنے نیچے والے کو، اور اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ انہوں نے سنا ہوتا ہے فرشتوں کی زبان سے. جو دنیا میں کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے یا کسی خاص انسان کے بارے میں کوئی حکم آ جاتا ہے، اس کی موت کا یا کسی تبدیلی کا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے. شہاب ثاقب جس کا ذکر قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ شہاب ثاقب اس کو جا پڑتا ہے اور وہ جن وہیں بھسم ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے. اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے. پھر یہی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا فلاں کاہن نے، فلاں نجومی نے فلاں بات سچ نہیں کہی تھی. اس کی جب ایک بات سچی ہو جاتی ہے تو 100 جھوٹ بھی لوگ سچی مان لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ جادو ایک خبیث اور شیطانی عمل ہے. یعنی جادو کفر بھی ہے، جادو میں شرک بھی ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو کبیرہ گناہ ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ یہ یقینی حد تک بات ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب ان یوزل قسم کے اپنے اوپر حالات آنے لگے تو ہر چیز کے پیچھے جادو سبب نہ بتائیں، کیونکہ لوگ ذرا سے سر درد ہوتے تو لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا. یہ جملہ بہت عام ہو چکا ہے. اس بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے جادو نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ آپ کی بیماری جادو ہی کی وجہ سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف کے پیچھے یہ سبب ہو، لیکن ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتا. جادو جو ہے یا لوگوں کے خیالات یا نگاہیں، نظر بد یا کلمات اور الفاظ بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے اندر عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے یا توکل کی کمی ہوتی ہے یا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر طہارت سے لاپرواہی ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین گندگی کو پسند کرتے ہیں. واش روم جانے کی دعا میں کیا آتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت جو ہوتی ہے وہ سبب ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام جنوں پر حکومت کرتے تھے، اور اس دور میں جادو کا بھی بہت دورہ تھا، اور شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور پھر ان لوگوں کی آزمائش بھی اسی سے ہوئی تھی کہ انہیں منع کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہاروت اور ماروت سے سیکھا. بہرحال اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے ہمیں کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے، اور اسے سیکھنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے. جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے. بذات خود جادو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اذن نہ ہو. اہل کتاب میں سے یہود جو تھے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے،
اور جبت کا معنی جادو کیا گیا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا؟ وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے۔ جادو جو ہے یہ تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے، یعنی اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا۔ جادو کرنا بھی اور جادو کروانا بھی، یعنی خود کرنا یا کسی اور شخص کے پاس جانا کہ وہ جادو کے ذریعے علاج کرے۔ اسی لیے اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو ہی نہیں پا رہا، سارے ٹیسٹ اور ہر قسم کی دوائیں کھانے کے باوجود، اور مصدقہ ذرائع سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے، تو وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس نہ جائے، جادو سے اس کا علاج نہ کرائے، کیونکہ وہ پھر جادو شرک اور کفر ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو شخص شراب کا عادی ہو، جادو پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جادو کے کام میں ملوث ہو، رشتوں کو کاٹنے والا ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نجالہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ہمیں لکھا، اقتلوا کل ساحر، کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو۔ یعنی حضرت عمر کے دور میں جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا۔